الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ سیاست امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام از نہج البلاغہ، یہ موضوع آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا۔ ہم گزشتہ دروس میں امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کے ریاستی اور ملکی جو مسائل ہیں اس جگہ تک پہنچے تھے، اور جنگ جمل کے اختتام کے بعد اب اگلے مرحلے میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ امام علی علیہ الصلاۃ والسلام جب کوفہ تشریف لے گئے تو وہاں پر امام علیہ الصلاۃ والسلام نے افراد کو مختلف علاقوں میں مستقر فرمایا اور والی بنایا، اور دیگر امور کا تفصیلی جائزہ لیا اور دارالخلافہ مدینہ سے کوفہ منتقل کر دیا۔ اسی اثناء میں 36 ہجری کو یہ انجام پایا۔ 36 ہجری میں کہا جاتا ہے کہ اسی ذوالحجہ کے مہینے میں جنگ صفین کا آغاز ہو گیا، یعنی زیادہ موقع اور فرصت اصلاً دی ہی نہیں گئی۔ طبری نے اس کو ذکر کیا ہے، تاریخ طبری کا اگر آپ مطالعہ کریں، یعنی 35 ہجری کو امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کو حکومت ملی۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ کب امام علیہ الصلاۃ والسلام کو حکومت ملی تھی، مثلا وہ کون سا مہینہ تھا؟ یہی ذی الحجہ کا مہینہ تھا، کیونکہ امام علی حضرت عثمان خلیفہ سوم وہ 18 یا 19 ذی الحجہ کو قتل کر دیے گئے، اور اسی عرصے میں ام المومنین حضرت عائشہ حج کے لیے تشریف لے گئی ہوئی تھیں، اور وہاں پہ بقیہ بہت سارے صحابہ بھی گئے ہوئے تھے، اور 26 ذی الحجہ کو امام علی علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر حضرت عثمان کی لاش کو دفنایا، اور ان کی میت کو یعنی کفن اور دفن اور دیگر مراسم انجام دی، کیونکہ باقی حضرات دفنانے نہیں دے رہے تھے، وہ آپ سابقہ دروس میں پڑھ چکے ہیں۔ لیکن اسی ذی الحجہ ہی کے اختتام پر جب حضرت عائشہ واپس آ رہی تھی اور انہیں خبر ملی کہ امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں عمومی بیعت ہو گئی ہے، وہاں سے جنگ جمل کی تیاریاں شروع ہو گئیں، اور 36 ہجری شروع ہوا محرم الحرام میں، چونکہ سال ختم ہوتا ہے تو 36 ہجری کو جنگ جمل جو ہے وہ برپا کی گئی۔ اور آپ گزشتہ دروس میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ جنگ جمل کے اختتام کے اوپر امام علی علیہ السلام جب کوفہ میں وارد ہوئے، جنگ جمل جب ختم ہوئی تو اس وقت رجب کا مہینہ تھا، یعنی اس کا مطلب محرم صفر یہ اسی طریقے سے چلتا رہا، اور رجب میں 36 ہجری رجب کے مہینے 12 راتیں گزر چکی تھیں، امام علی علیہ السلام جنگ جمل سے فارغ ہو کے کوفہ آئے۔ اب آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ ذی الحجہ کے مہینے میں کیا ملی؟ 35 ہجری کو امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کو حکومت ملی، اور محرم الحرام کا مہینہ گزرا، صفر کا مہینہ گزرا، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے۔ ان 3-4 مہینوں میں جنگ جمل کو آمادہ کیا گیا۔ حضرت عائشہ مکہ تشریف لے گئیں، پھر سارے کے سارے بنو امیہ کے جو حکام تھے مختلف علاقوں میں، انہوں نے بہت ساروں نے بیت المال کو لوٹا اور وہ مکہ چلے گئے۔ پھر وہاں سے ایک سفر ہے، بصرہ آئے، بصرہ میں پہلی جنگ ہوئی جسے جنگ جمل اول کہتے ہیں، پھر بڑی جنگ ہوئی جنگ جمل دوم یا ثانی جو امام علی علیہ السلام سے لڑی گئی، اور امام علی علیہ السلام کی فتح ہوئی۔ امام علی علیہ السلام بصرہ میں 15 دن قیام فرمایا، اور 15 دن قیام فرمانے کے بعد اب کوفہ داخل ہو رہے ہیں۔ جب کوفہ داخل ہو رہے ہیں تو کیا اب تاریخ آ گئی، اور رجب کا مہینہ آ گیا، کیونکہ رجب کے مہینے کے بعد تو پھر 3-4 مہینے ہی رہ جاتے ہیں، یعنی کیا ہے، رجب کے بعد شعبان، رمضان المبارک، پھر شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، 5 مہینے کے بعد اگلا سال، یعنی 12 مہینے ہوتے ہیں، ان میں 7 مہینے امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کے جنگ جمل اور ان کے مسائل کو نپٹاتے ہوئے لگ گئے۔ تو یہ 7 مہینے حکومت ملتے ساتھ ہی 7 مہینے کس میں گزر گئے؟ جنگ جمل اور اس کے مسائل نپٹاتے ہوئے۔
اب 7 مہینے کے بعد فرصت رجب میں 12 دن گزر چکے ہیں، امام علی علیہ السلام کوفہ تشریف لاتے ہیں، اور کوفہ میں پھر اب مسائل دیکھیں کس نوعیت کے کھڑے ہو رہے ہیں کہ کوفہ میں امام علی علیہ السلام نے فوراً جنگ صفین کی تیاری پکڑ لی، فوراً جنگ صفین کی تیاری کی۔ اس لیے جنگ صفین کا اب آغاز کب ہوا؟ اب رجب کے بعد دیکھیں شعبان، رمضان المبارک، شوال، ذی القعدہ، یہ 4 مہینے مکتوبات کے ہیں۔ معاویہ بن ابی سفیان کو سمجھایا جا رہا ہے، اسے قائل کیا جا رہا ہے، وفد بھیجے جا رہے ہیں، کیونکہ معاویہ بن ابی سفیان کے ہاتھوں میں فوراً ہی بیعت کر لی ادھر کے لوگوں نے۔ عمرو بن عاص کو بلایا، اس سے مشورہ لیا۔ عمرو بن عاص فلسطین ہوا کرتا تھا، اس کے 2 بیٹے تھے، عبداللہ اور محمد، تو ان سے مشورہ لیا کیا کریں۔ عبداللہ نے اسے مشورہ دیا کہ گھر ہی بیٹھیں بہتر ہے، دنیا بھی ہے اور آخرت بھی آپ کی اس میں ہے۔ اور اس کے دوسرے بیٹے نے کہا کہ آپ کے لیے ادھر جانا بہتر ہے، اور اس سے آپ اپنی تمناؤں اور خواہشات جو آپ کے دل میں تھیں وہ پوری کر لیں گے۔ تو پھر عمرو بن عاص نے اعتراف کیا، جو کتابوں میں تاریخ کے وارد ہوا ہے، کہ عبداللہ کا جو مشورہ ہے وہ سب سے بہتر ہے، لیکن میں معاویہ بن ابی سفیان کی آواز پہ لبیک کہوں گا اور ان کے پاس جاؤں گا۔ اور پھر عمرو بن عاص ملحق ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ پھر دونوں مل کے پلان بناتے ہیں، اور اس پلان میں سب سے پہلے عمرو بن عاص ہی آگے بڑھ کے وہ بیعت کر لیتا ہے۔ بہرحال معاویہ نے کے ہاتھوں بیعت ہوگی۔ بس اب آپ یہ 4 مہینے یاد رکھیں کہ رجب کے مہینے سے آغاز شروع ہے، اور شعبان، رمضان المبارک، پھر شوال اور ذی القعدہ، یہ 4 مہینے خط و کتابت کے ہیں، سمجھوتے کے ہیں۔ امام علی علیہ السلام چاہ رہے ہیں کہ قاسطین کا، ناقصین کے بعد قاسطین کا گروہ نہ بنے، صحیح ہے، ظلم و تشدد کرنے والوں کا یا بغاوت کرنے والوں کا گروہ نہ بنے۔ لیکن ایسے حالات پھر آہستہ آہستہ بنتے چلے گئے کہ ان کے اختیار سے یہ باہر ہوا، اور نتیجہ کیا نکلا کہ امام علی علیہ السلام کو جنگ کرنے پڑی۔ یہاں پہ چند چیزیں ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ بس ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ جنگ جمل کا آغاز 36 ہجری کے اختتام پر ہوا، ذی الحجہ کے مہینے میں، پھر محرم الحرام آ گیا، حرام مہینے، جنگ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد پھر جنگ شروع ہوئی 37 ہجری میں، اور 37 ہجری پورا سال اسی کشمکش میں گزر گیا، اور جنگ صفین اور پھر تحکیم کا واقعہ، اور پھر 38 ہجری آیا، اور 38 ہجری میں نہروان خوارج کے ساتھ جنگ ہوئی۔ خوارج کے بعد 39 ہجری آیا کہ دوبارہ اب معاویہ بن ابی سفیان کو پکڑا جائے، اور وہ پھر حملوں کا دور ہے، اور 40 ہجری میں رمضان المبارک کے مہینے میں امام علی علیہ السلام کی شہادت ہے۔ اس لیے یعنی امام علی علیہ السلام کو ایک لحظہ انہوں نے موقع ہی نہیں دیا کہ حکومت کر سکیں، ایک لحظہ حکومت موقع نہیں دیا۔ اب آئیں یہ جو جنگ صفین کے آغاز سے پہلے کا یہ چند مہینوں کا دور ہے، اس دور کو ہم تیزی سے تاریخ کے آئینے میں سمجھیں، کیونکہ تقریباً 15 یا 16 مکتوبات ہیں نہج البلاغہ میں۔ امام علی علیہ السلام کے 15 یا 16 خطوط ہیں کہ جو معاویہ بن ابی سفیان کو لکھے گئے۔ ہم سارے خطوط اطمینان سے پڑھیں گے، کیونکہ نہج البلاغہ سے پڑھنا ہمارے مقصود ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت اہم سیاسی نکات ہیں، اور امام علی علیہ السلام کا حکومت برسر اقتدار ہوتے ہوئے کیا تفکر تھا جس سے تشیع فائدہ اٹھائے، اس کا بیان ان مکتوبات میں موجود ہے۔ لہذا مکتوبات کو ہم اطمینان سے پڑھیں گے، لیکن مکتوبات کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے جنگ صفین کے آغاز سے پہلے کہ یہ 4 مہینے 5 مہینے ہمیں سمجھنا ضروری ہے، یعنی رجب سے لے کے ذی الحجہ تک، یا ذی الحجہ یا ذی القعدہ کا اختتام، ادھر تک کا دور ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ یہ جو چند مہینے ہیں، ان چند مہینے میں جو اہم چیزیں پیش آئیں وہ کیا ہیں؟ پہلی چیز جو پیش آئی وہ مصر کی حکومت تھی۔ ہم یہ موضوع سابقہ دروس میں قدر تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کی ریاست میں سب سے اساسی ترین جو شہر حیثیت رکھتا تھا مالی اعتبار سے اور افرادی اعتبار سے، نہج البلاغہ سے ہم نے اس بات کو پڑھا کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ مصر ہے، اور اس کی وجہ امام نے فرمائی نہج البلاغہ میں ہی کہ امام فرماتے ہیں اس میں ایک تو میرے سب سے زیادہ حمایتی موجود ہیں،
اور مالی وسائل کے اعتبار سے یہ زرخیز اور بھرا ہوا ہے، کیونکہ اس دور میں مویشی، زراعت، یہ دو بڑے مالی ذرائع شمار ہوتے تھے۔ تو مصر کی جگہ اس حوالے سے خصوصی طور پہ مد نظر ہوتی تھی، لہٰذا امام علی علیہ السلام نے مصر کو، کیونکہ مصر ایک ایسی جگہ پر بھی واقع تھا کہ آپ دیکھیں اگر نقشہ امام علی علیہ السلام کے دور کا، تو آخری جو شہر یا آخری صوبہ بنتا ہے وہ مصر بنتا ہے۔ مصر کے بالکل ساتھ ہے شام، اور شام کے بالکل ساتھ ہے عراق، اور عراق میں کوفہ اہمیت کا حامل ہے۔ اب شام کا صرف ایک ایریا ہے، بس آپ یہ دیکھیں، یہ ہے عراق اور یہ ہے مصر، درمیان میں کیا ہے؟ شام۔ شام کے ایریا میں بغاوت ہو گئی، اور معاویہ بن ابی سفیان نے الگ سے ریاست کے عنوان سے یا امیر ہونے کا دعویٰ کر لیا اور اپنے ہاتھوں پہ بیعت کر لی، اور اہل شام نے معاویہ بن ابی سفیان کے ہاتھوں میں خلیفہ راشد کے ہوتے ہوئے، خلیفہ برحق اور حجت الہی کے ہوتے ہوئے اپنی خلافت کا اعلان کر کے وہاں پہ بیعت کر لی، بیعت اپنے ہاتھوں پہ منوا لی اس نے۔ اب اگر مصر کنٹرول ہو جاتا کاملاً، اور عراق میں تو امام علی علیہ السلام خود سارا کا سارا سنبھال رہے ہیں، تو اس صورت میں آیا شام کی یہ جو بغاوت ہے یہ باقی رہنی تھی یا باقی نہ رہتی؟ کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ یعنی مصر سے بھی حملہ ہو اور ادھر سے بھی حملہ ہو، تو ان باغیوں کے لیے کسی قسم کی گنجائش ہی نہیں باقی رہنی تھی۔ لہذا معاویہ بن ابی سفیان کے لیے سب سے بڑی جو پریشانی تھی وہ مصر تھی، کیونکہ مصر اگر قوت پیدا کر گیا تو وہ شاید 1 سے 2 دن تک بھی نہیں ٹھہر سکتے شام میں، 1 سے 2 دن تک بھی۔ اب آپ اس طور پہ جغرافیائی طور پہ دیکھیں تو یہ مصر کا علاقہ ہے اور یہ عراق کا علاقہ ہے، اور درمیان میں کیا ہے؟ شام کا علاقہ۔ شام کے علاقے میں باغیوں نے بغاوت کر کے اپنے نئے امیر خلیفہ راشد کے مقابلے میں، مسلمانوں کے برخلاف خلیفہ راشد کے مقابلے میں ایک نیا امیر چن کے بغاوت کر کے وہاں پہ ایک نو اپنا تسلط جما لیا ہے۔ اب مصر ایک بارڈر بھی لگتا ہے یا نہیں لگے گا شام کے ساتھ، اور شام کا پورا ایریا بھی ہے۔ اسی طرح عراق کا بارڈر لگ رہا ہے شام کے ساتھ یا نہیں، اور عراق کا ایریا بھی ہے۔ بارڈر ایریاز آپ جانتے ہیں کہ حساس ایسی صورت میں ہوتے ہیں، خصوصاً جنگی حالات میں بارڈر کو بہت قوی کیا جاتا ہے، بہت قوی۔ اسے تھوڑا ڈھیلا چھوڑ دیا آپ نے تو دھڑا دھڑ فوج اندر داخل ہو جائے گی۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام نے اس پورے بارڈر ایریا پہ، عراق کے بارڈر ایریا پہ جناب مالک اشتر کو ٹھہرایا۔ الجزیرہ کے علاقے پہ حاکم کسے بنایا؟ مالک اشتر کو۔ مالک اشتر میں کے ماتحت ہیت کا جو شہر ہے، ابھی بھی عراق میں یہ شہر ہیت کے نام سے معروف ہے، گھنا اور سرسبز علاقہ ہے، بڑا خوبصورت علاقہ ہے۔ ہیت کے علاقے میں جناب کمیل بن زیاد رضی اللہ عنہ ان کو قرار دیا۔ اس کے ساتھ جو پیچھے علاقے جیسے انبار اور یہ دیگر علاقے، ان جگہوں کے اوپر حسان بن حسان بکری کو انہوں نے قرار دیا، اور ان کے ساتھ دیگر جو فوجی دستے تھے، اور یعنی بارڈر ایریے کو اپنے مخلص اور وفادار ترین ساتھیوں کے ساتھ مضبوط کیا، اس لیے آسانی سے اب ادھر نہیں وارد ہوا جا سکتا تھا، لیکن بقیہ اب علاقوں کی طرف سرایت کر سکتے تھے شام کے افراد۔ اب مصر کی جب باری آئی تو مصر میں امام علی علیہ السلام نے سب سے پہلی جس شخصیت کو بھیجا وہ محمد بن ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ محمد بن ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ کے تفصیلی حالات ہمارے پاس وارد نہیں ہوئے، ہم ان کا بیان جو ہے ایک حد تک پڑھ چکے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں مختصر آج ان کے حوالے سے بیان دوبارہ کر دیتا ہوں۔ محمد بن ابی حذیفہ، ابو حذیفہ حضرت عمر اور حضرت عثمان کے بڑے قریبی افراد میں سے تھے، اور بنو امیہ سے ان کا تعلق ہے۔ ہوا یہ کہ جب حضرت عثمان کا محاصرہ ہو گیا، کیونکہ سب سے زیادہ محاصرے کے لیے جو افراد آئے تھے ویسے تو پورے ملک سے آئے ہوئے تھے، پورے ملک سے، ایک جگہ سے نہیں تھے، اسی لیے یہ جو قاتلان حضرت عثمان کا نعرہ لگایا واضح طور پہ ایک بہانہ تھا۔ نہج البلاغہ میں ہم امام علی علیہ السلام کے صریح الفاظ پڑھ بھی چکے ہیں کہ یہ بہانہ ہے اپنے اقتدار کے لیے۔ اہل سنت دیگر نصوص باز لا کے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ واقعاً قصاص چاہتے تھے،
حضرت عثمان کے خون کا بدلہ چاہتے تھے. آخر بدلے میں پوری امت تو نہیں تباہ کی جاتی، خلیفہ راشد کے خلاف تو نہیں تلوار اٹھا لی جاتی، وہ قاضیوں کو اور عدالتوں کے خلاف تو نہیں نکلا جاتا. یہ کون سا قصاص کا طریقہ کار ہے؟ یہ تو پوری دنیا میں کسی بھی دور میں نہ یہ قابل قبول ہے اور نہ رائج طریقہ کار ہے، خصوصاً دین اسلام میں جہاں پہ قاضی کی اہمیت ہے، جہاں خلیفہ راشد کی اہمیت ہے. اس کے بارے میں شیعہ سنی دونوں کتب میں احادیث موجود ہیں. آپ کس طرح سے ایک بندے کے قاتل کا کہہ کہ پوری کی پوری جنگیں اس کے مقابلے کے اوپر مسلط کر سکتے ہیں؟ یہ یقیناً ایسا نہیں کیا جا سکتا. خلاصہ کلام، جب حضرت عثمان کا محاصرہ کیا گیا تو مصر کا حاکم کون تھا؟ عبداللہ ابن ابی سرح. اہل سنت ایک درجہ دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے عدالت صحابہ کا ایک، ہم تو اسے غلو کے اوپر مشتمل نظریہ قرار دیتے ہیں کہ جو انہوں نے عدالت صحابہ کے عنوان سے بنایا ہے، اور اس کی کوئی تائید بھی ہمارے پاس قرآن کریم کی اور احادیث مبارکہ کی واضح کوئی تائید موجود نہیں ہے کہ سب کے سب صحابہ وہ عادل ہیں. عدالت صحابہ کا ایک غلو کے اوپر مشتمل نظریہ، غلو موجود تھا مسلمانوں میں، جیسا شیعوں میں امام علی علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا گیا، اہل سنت میں صحابہ کے بارے میں واضح طور پہ غلو کیا گیا. وہ عدالت صحابہ کو عصمت کے قریب قریب ہی لے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حدیث نہ ہو تو پھر کس کی بات حجت ہے؟ کہتے ہیں صحابہ کی بات حجت ہے. پھر صحابہ کے لیے اب یہ والے ہم صورتیں لے کے آئیں، کہتے ہیں نہیں، مشاجرات صحابہ پہ نہ گفتگو کرنی اور نہ ہم نے کچھ سننا ہے، سارے مجتہد تھے. تو اب یہ سارے خود بخود مجتہد ہو جانا، نص موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، آیات موجود ہیں، وہ پھر بھی مجتہد. یعنی وہ قتل و غارت کریں، وہ گالم گلوچ کریں، بڑے بڑے گناہ سرزد ہو جائیں، وہ پھر بھی مجتہد. پھر تو امت کے تا قیامت آنے والے سارے افراد مجتہد ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں. وہ دیکھ کر ایمان لائے یا بن دیکھے ایمان لے کے آئے؟ کس کا ایمان پھر قوی ہونا چاہیے؟ دیکھ کر ایمان لانے والا قوی ہے یا بن دیکھے جو ایمان لائے؟ لہذا یہ تو آپ سب کے لیے دروازہ پھر کھول دیں. ہر ایک یہ جا کے تعویل کرے گا میرا تو پھر یہ نظریہ جی میں نے اجتہاد کیا ہے. وہ کہے گا تم اجتہاد نہیں کر سکتے. وہ کہیں گے پھر وہ کیسے کر سکتے ہیں جس نے صرف رسول کو دیکھا اور ایمان کے اوپر اسی اقرار کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اور قیامت و توحید کا معتقد تھا، اس کے اوپر اس کی موت واقع ہوئی تو وہ صحابی، اور وہ صحابی اجتہاد کر سکتا ہے. یہ کس طریقے سے صحابی اجتہاد کر سکتے ہیں؟ نہ رسول سے اس نے تعلیم حاصل کی، نہ بہت کثیر احادیث ہے، نہ رسول اللہ کے ساتھ اس کا وقت زیادہ گزرا ہے، نہ اس کی خدمات اس دور میں بہت زیادہ موجود ہیں، بالخصوص وہ اصحاب کہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے. تو یہاں پہ یہ مسائل پھر پیچیدہ ہوتے ہیں. بہرحال حضرت عثمان کا جب محاصرہ ہوا تو عبداللہ ابن ابی سراح وہاں پہ حاکم تھا. عبداللہ ابن ابی سراح وہی ہے کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معروف ہے کہ یہ اگر خانہ کعبہ کے اندر ہو، اور بعض جگہوں پہ یہ تعبیر تھی کہ اگر غلاف کعبہ سے بھی لپٹا ہو تو اسے مار دو. جہاں پہ آپ جوں اور مچھر کو نہیں مار سکتے، جہاں صحرائی جانور کو نہیں مار سکتے، جہاں اگر نجس کتا گھس آئے، خنزیر گھس آئے تو آپ اسے نہیں مار سکتے، اسے باہر نکالیں گے پہلے. اس حدود حرم سے حرام، مسجد الحرام کہتے ہیں اسی نے. لیکن یہاں پہ کس طرح کی شخصیت ہے عبداللہ ابن ابی سراح، جسے پورے مصر والوں کے اوپر آپ نے حاکم بنا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ اگر کعبے کے اندر ہو، اور بعض تعبیرات میں کہ غلاف کعبہ سے بھی لپٹا ہو تو اسے قتل کر دو. یعنی کیا ہے اس کے اندر چیز ہے ایسی کہ رسول اللہ یہ حکم فرما رہے ہیں. اور پھر مصر والوں کا حضرت عثمان نے اسے چھپا دیا اور بعد میں اسے حاکم بنا دیا، اور اس نے کہا کہ میں نے توبہ کر لی ہے. اہل سنت بھی کہتے ہیں جی اس نے توبہ کر لی. بہرحال یہ حاکم تھا. اب ادھر حضرت عثمان بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس کو مصر والوں کو قابو کرو، کیونکہ سب سے زیادہ کوفہ، مصر اور ان علاقوں سے ہی زیادہ تر افراد آئے ہوئے تھے. تو محمد بن ابی حذیفہ کو، بعض جگہوں پر ہے کہ حضرت عثمان نے محمد بن ابی حذیفہ کو بھیجا پھر، تاکہ یہ جائیں اور وہاں پہ عبداللہ ابن ابی سراح کی مدد کریں اور لوگوں کو قابو کریں. اب آپ یہاں پہ دیکھیں محمد بن ابی حذیفہ کی شخصیت ہے کون. محمد بن ابی حذیفہ کو اگر ہم پہلے اہل سنت کے بیانات سے مطالعہ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. یہ اصل میں حضرت
عثمان ہی کے رشتہ دار بنتے ہیں، اور ان کے جو والد ہیں، بعض نے انہیں صحابہ شمار کیا، اہل سنت بہت جذبات کے ساتھ ان کا نام نہیں لیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ امام علی علیہ السلام کے بڑے محب تھے، لہٰذا آپ یہ تبری اٹھا کے دیکھ لیں کہ جو ترجمہ ہوا ہے وہاں پہ ان کے ساتھ رضی اللہ بھی نہیں لکھا۔ تو میں آپ کی خدمت میں سیر الاعلام النبلاء ذہبی کی جو ہے کتاب، جلد نمبر 3 صفحہ 479، وہاں سے محمد بن ابی حذیفہ کے پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ یہ ایک نو پہلے والی بنتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے کام کیا کیا، یہ ادھر گئے اور وہاں پہ جاتے ساتھ لوگوں کی مدد سے محمد بن ابی حذیفہ نے لوگوں کی مدد سے عبداللہ ابن ابی سراح کو پکڑا اور مصر سے باہر نکال دیا اور خود حاکم بن کے بیٹھ گئے۔ اس کے اوپر اہل سنت بڑا ان کو طعن و تشنیع بھی کرتے ہیں کہ جس نے تمہیں پالا بوسا اور جس نے تمہیں پروان چڑھایا، کیونکہ یہ ابھی چھوٹے بچے تھے کہ جنگ میں ان کے والد مارے گئے، تو پھر حضرت عثمان اپنے گھر لے آیا اور حضرت عثمان کی گود میں پلے بڑھے تھے، لیکن ان کا دل امیر المومنین علیہ السلام کے پاس تھا، قلب اور ایمان امام علی علیہ السلام سے وابستہ تھا، لہٰذا حضرت عثمان نے ظاہری بھیجا، لیکن وہاں پہ اور آشنا تھے۔ اس کا یہ مطلب ہے کیونکہ ایک حاکم کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فوراً پکڑ کے باہر کیا جا سکتا ہے؟ کہیں پہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب محمد بن ابی حذیفہ نے اگر عبداللہ ابن ابی سراح کو مصر سے پکڑ کے باہر نکالا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اولاً امام علی علیہ السلام کے افراد اور ساتھیوں سے ان کے گہرے تعلقات تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ ہمارے بندے ہیں۔ نمبر 2، محمد بن ابی حذیفہ پلان رکھتے تھے، اس پلان کے تحت وہاں پر انہوں نے کارروائی کی اور افراد نے ان کا ساتھ دیا، وإلا ان کو اپنی جگہ بنانے کے لیے ایک طویل وقت چاہیے تھا۔ مثلا آپ خود وہاں پہ فوراً پہنچ کے تو رد و بدل نہیں کر سکتے، کوئی آپ کے لیے راہ ہموار کرے گا، وہاں پہ آپ قدم بڑھائیں گے، کوئی مسائل پیش آئیں گے، کوئی دفاعی قوت آپ اختیار کریں گے، اقتصادی حوالے سے اپنے آپ کو قوی کریں گے، تب جا کے آپ ایک کارروائی کر سکتے ہیں۔ تو محمد بن ابی حذیفہ کا یہ کارروائی کرنا کہ انہوں نے عبداللہ ابن ابی سراح کو پکڑ کے مصر سے باہر نکال دیا اور وہ پھر شام چلا گیا عبداللہ ابن ابی سراح، تو یہ واقعہ دقت طلب ہے، خصوصاً اگر آپ ممالک کے اندر اگر آپ غور کریں، جیسے جاپان کا بھی سابقہ وزیر اعظم شاید مارا گیا ہے۔ اب وہ جب مارا گیا تو کیسے مارا گیا؟ سازش چھوٹے پیمانے پہ تو نہیں ہے، قاتلین نے منصوبہ بنایا ہوگا، کوئی افراد جو ہیں وہ منتخب کیے ہوں گے، میٹنگز کی ہوں گی، پلان بنایا ہوگا، تب یہ کارروائی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے محمد ابن ابی حذیفہ وہاں پہ گئے، انہوں نے عبداللہ ابن ابی سراح کو نکالا اور حاکم بن کے خود بیٹھ گئے۔ اب یہاں پہ دوسری طرف جنگ جمل شروع ہو گئی۔ اس اثناء میں محمد بن ابی حذیفہ کو اس طریقے سے معاویہ اور ابن عاص نے گھیرا کہ ان کو پکڑ کے قید کر لیا کسی طریقے سے، اور پھر ان کو جیل میں رکھا۔ اب یہاں پہ مختلف واقعات ہیں، بعض کہتے ہیں کہ ادھر ہی مار مار کے انہیں شہید کر دیا، بعض کہتے ہیں اسے جیل میں رکھا اور مہلت دی کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام سے برات کا اظہار کرو اور ان کا ساتھ چھوڑنے کا عہد و پیمان باندھو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ کھانا پینا بند کر دیا، پانی وغیرہ بھی دینا بند کیا، خوب زد و کوب بھی کیا، ظلم و تشدد بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں علی بن ابی طالب کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، جس کے اوپر معاویہ نے پھر انہیں قتل کر دیا۔ اور یہ پہلا فرد ہے کہ معاویہ نے اپنے ہی خاندان کا، کیونکہ اس دور میں قبائلی سلسلے بہت بڑے ہوئے تھے، اس لیے تاریخ میں یہ بات ثبت رہ گئی کہ معاویہ بن ابی سفیان بن امیہ ہی کے بندے کو پکڑ کے اپنی حکومت کے لیے قتل کیا، اور اس کا جرم کیا تھا؟ محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ 103 رقم پہ ہے محمد ابن ابی حذیفہ۔ میں اہل سنت کتاب سے پہلے آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں اور پھر شیعہ کتاب سے، تاکہ مصر کے حالات آپ کے سامنے آئیں اور وہاں پہ کیا صورتحال جاری تھی، تاکہ ان مکتوبات امیر المومنین، چونکہ یہ 2-3 نشستوں پہ اب ہمارے چلیں گے، 16 مکتوبات ہیں، ہم 2-2 کر کے مکتوبات پڑھیں گے اور سیاسی پہلو سے انشاءاللہ استفادہ اٹھانا چاہیں گے، لیکن اب ساری بات چیت چونکہ ہماری عراق، شام اور مصر تک کی محدود رہے گی، کیونکہ شام کا اب خطہ ہمارے پیش نظر ہے، لیکن شام کے خطے پہ گفتگو کرنے سے پہلے ہمیں عراق کے بارڈر ایریا، خصوصاً کوفہ میں خود امام علی علیہ السلام موجود ہیں اور فوراً پہنچتے تھے علاقوں میں سفر کر کے، اور مصر کا علاقہ موجود ہے، کیونکہ امام علی علیہ السلام کی
ظاہری پلاننگ شروع سے یہ نظر آ رہی تھی سب افراد کو کہ مصر کو مستقر کر کے ادھر سے ایک بھاری فوجی دستہ حملہ کروانا چاہ رہے تھے شام میں، اور یہاں سے بھی ایک بھاری دستہ لے کے یا لشکر لے کے شام کے اوپر وہ حملہ کرنا چاہتے تھے، اور معاویہ کو کوئی امید بچنے کی نہیں تھی، کوئی امید۔ اسی لیے جب مالک اشتر چلے ہیں تو یہ ہم طبری کے ذیل میں پڑھ چکے ہیں کہ معاویہ نے اعلان کر دیا، اپنے پورے تمام علاقوں میں اعلان کروا دیا کہ سارے کے سارے شب داری کریں اور جان لیں کہ اگر مالک مصر پہنچ گئے تو پھر ہماری خیر نہیں ہے، اگر مالک مصر پہنچ گئے۔ اس لیے سارے دعا کرو کہ مالک مصر نہ پہنچنے پائیں۔ اور راستے میں قلزم کے مقام پر، بحر قلزم کے پاس مالک شہید ہو گئے، تو اس کی خبر جیسے ہی ملی تو اس نے وہ جیسے وارد ہوا رقص کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ اللہ نے آپ لوگوں کی دعائیں قبول کر لی، کیونکہ اگر مالک مصر پہنچ جاتے تو پھر تو یہ جس طرح سینڈوچ میں دب جاتی ہیں چیزیں، اس طریقے سے دونوں طرف سے دو لشکروں میں، ایک علی بن ابی طالب علیہ السلام لے کے آتے لشکر، اور دوسری طرف سے مالک اشتر لشکر لے کے آتے، اور معاویہ بن ابی سفیان کے پاس بچنے کی کوئی راہ اصلاً نہ بچتی۔ لہٰذا مصر کو آپ اس حوالے سے دوبارہ ایک تکرار کے ساتھ، کہ اگرچہ محمد بن ابی حذیفہ کی پر ہماری مختصر گفتگو ابتدائی دروس میں گزر چکی ہے، لیکن یہ تکرار ابھی جنگ صفین کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے۔ آئیں ہم اسے سیر الاعلام النبلاء سے پڑھیں۔ ذہبی اہل سنت کے معروف علماء رجالی ہیں، معروف ترین ہستی، انتہائی متعصب تھے، متشدد تھے، حتیٰ کہ اہل سنت میں بھی متعصب اور متشدد شمار ہوتے ہیں، کہ یعنی اگر کسی پہ جرح کر دیں ذہبی یا کسی پہ تنقید کر دیں تو ذہبی کی تنقید کی وجہ سے اس کے اوپر ہم اسے یعنی ضعیف نہیں شمار کریں گے، بلکہ اس کا جائزہ لیں گے کہ ذہبی نے یہاں پہ تشدد تو نہیں دکھایا، تعصب تو نہیں دکھایا۔ لہٰذا ہم کوشش کرتے ہیں پہلے ذہبی ہی کی کتابوں سے ایسی چیزیں لے آئیں کہ جس میں موافقت ان امور میں پائی جائے۔ بہرحال محمد بن ابی حذیفہ ابو القاسم کنیت ہے، عبشمی کی نسبت ہے، ہوا الامیر، امیر ہیں یہ ابو القاسم عبشمی، احد الاشراف، اشراف دنیاوی طور پہ اشراف کہتے ہیں کہ رؤوسا اور امراء کے بیٹے، سرداروں کے، منصبداروں کے خاندان، تو یہ اسی طریقے سے بڑے قوم اور قبیلے کے چشم و چراغ تھے۔ ولدہ لابیہ لما ہاجرا، ان کے والد نے، کیونکہ محمد بن ابی حذیفہ، ابو حذیفہ نے حبشہ ہجرت کی تھی، حبشہ مکہ سے ہجرت کی تھی، پہلی ہجرت حبشہ میں جو پہلی ہجرت ہوئی تھی، تو ابو حذیفہ اپنے خانوادے کے ساتھ ادھر چلے گئے اور یہ حبشہ ہی میں پیدا ہوئے، محمد بن ابی حذیفہ ادھر ہی پیدا ہوئے۔ وَلَهُ رُؤْيَةٌ، ذہبی نے لکھا ہے کہ دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، رؤیت ہے یعنی زمانہ انہوں نے درک کیا ہے۔ لما توفی النبی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی، کان ھذا ابن 11 سنہ او اکثر، 11 یا 12 سال عمر تھی، 11 سال یا اس سے اوپر عمر تھی محمد بن ابی حذیفہ کی، لیکن ملاقات ثابت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ثابت نہیں، اس لیے اہل سنت صحابہ میں انہیں شمار نہیں کرتے۔ رؤیت ہے یعنی وہ زمانہ درک کیا۔ وکان ابوہ من السابقین الاولین البدریین، ابو حذیفہ جو ہیں وہ مکہ میں ایمان لائے سابقین میں سے ہیں، اول اسلام لانے والوں میں سے ہیں، اور بدریین یعنی جنگ بدر لڑی ہیں۔ اور جو ان کے دادا ہیں، ابو حذیفہ کے جو والد ہیں، یہ بھی شجر نسب انشاءاللہ تعالی ابھی ہم ایک درس میں تفصیلی پڑھیں گے، تو اس میں آپ کے لیے یہ سارے کے سارے گوہر کھلیں گے کہ بنو امیہ میں کتنے دشمن ہیں اہل بیت علیہ السلام، بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ محمد بیٹے ہیں کس کے؟ ابو حذیفہ کے۔ ابو حذیفہ کے باپ کون ہے؟ عتبہ بن ربیعہ۔ عتبہ بن ربیعہ یہ مشرکین کا سردار تھا اور جنگ بدر میں قتل ہوا، امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوا عتبہ بن ربیعہ۔ لہذا اپنے باپ کے خلاف ہی ابو حذیفہ لڑا۔ ابو حذیفہ کی یوم الیمامہ، جنگ یمامہ میں کیا ہوا؟ شہادت ہوئی، فنشا، یعنی ابو حذیفہ جنگ یمامہ میں مارے گئے۔
آپ جانتے ہیں کہ جنگ یرموک، جنگ یمامہ اور اسی طرح جنگ قادسیہ، یہ پہلے دو خلفاء کے دور کی جنگیں ہیں۔ ان جنگوں میں جب مارے گئے ابو حذیفہ تو اس میں حضرت عثمان نے پھر ان کو اپنے لے لیا، نگہداشت میں لے لیا۔ ابو حذیفہ جنگ یمامہ میں مارے گئے، تو جنگ یمامہ کا مختصر تذکرہ آپ دیکھ لیں کہ جنگ یمامہ لڑی گئی تھی 632 ہجری حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں، خلیفہ اول ان کے دور میں یہ لڑی گئی تھی، اور یہ جنگ یمامہ پہلی جنگ تھی۔ یہ جو 3 جنگیں ہیں یہ اہمیت کی حامل ہیں، جنگ یمامہ، جنگ قادسیہ اور جنگ یرموک۔ جنگ قادسیہ اور جنگ یرموک حضرت عمر کے دور میں لڑی گئی، یہ ایک ایرانیوں سے، قادسیہ غالباً ایرانیوں سے تھی اور یرموک یہ رومیوں سے تھی۔ اور یہ جو جنگ یمامہ تھی 11 ہجری کو، 11 ہجری کو یہ لڑی گئی، اور اسی ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت بھی ہے۔ ابھی ہم نے کیا پڑھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو محمد ابن ابی حذیفہ کی عمر کتنی تھی؟ 11 یا اس سے اوپر 12 سال، تقریباً 11-12 سال تھی، درست ہے؟ کیونکہ یہ کب حبشہ، پہلی ہجری کو حبشہ میں چلے گئے تھے، اور اس دور میں بقیہ مدینہ آ گئے تھے، تو پہلی ہجری کا آغاز ہوا تھا۔ لہٰذا 11 ہجری کو ہی حضرت ابو بکر جب خلیفہ کے طور پہ سامنے آئے، اور انہوں نے پھر مختلف جنگیں لڑیں، یعنی جنگ تو اہم جنگ یمامہ تھی، اس کے بعد پھر زکوٰۃ کے عنوان سے مختلف واقعات ہیں، اور وہ ایک تفصیلی بحث بھی ہے کہ آیا مانعین زکوٰۃ اگر کوئی ہے تو اسے جنگ لڑی جائے اور اسے کافر قرار دیا جائے یا باغی قرار دیا جائے، اور پھر حضرت ابو بکر کا انکار کرنے والے یا زکوٰۃ دینے والے اگر باغی ہیں، اور ان باغیوں کو تو اہل سنت خوب سناتے ہیں، تو یہ جو چوتھے خلیفہ راشد اہل سنت کی ترتیب کے مطابق امام علی علیہ السلام ہیں، انہوں نے جن سے جنگ لڑی ان باغیوں کو آپ کیوں اجتہاد کے عنوان سے ایک توجیہ لے کے آتے ہیں؟ یعنی اگر حضرت ابو بکر اہل سنت ترتیب کے مطابق خلیفہ راشد ہیں، اور ان کو جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دی، ان مانعین زکوٰۃ کو انہوں نے کیا شمار کیا؟ باغی شمار کیا، اور ان کے خلاف انہوں نے جنگیں لڑیں۔ خالد بن ولید نے جنگیں لڑیں، مالک بن نوائر رضی اللہ عنہ کا معروف واقعہ شیعہ سنی کتب میں۔ تو یہاں پہ آپ کیوں نہیں کہتے کہ مالک بن نوائرہ اور زکوٰۃ نہ دینے والے انہوں نے ایک اجتہاد کیا اور حضرت ابو بکر کا 2 اجتہاد تھا، یعنی ڈبل ثواب تھا، انہوں نے اپنا اجتہاد کیا؟ ادھر کیوں یہ تعویل نہیں لاتے؟ ادھر تو مانعین زکوٰۃ والوں کی تو خوب مذمت کرتے ہیں، یہاں تو آپ خالد بن ولید کو بچاتے ہیں بجائے مالک بن نوائرہ کے۔ لہٰذا یہ اپنی جگہ پہ ایک سوال سیاسی میدان کی دنیا میں رہ جاتا ہے، لیکن یہ تھی حروب ردہ کے عنوان سے اس کے جنگوں کا یہ سلسلہ تھا۔ اس کی بقیہ تفصیل نیٹ کے اوپر موجود ہے، آپ اس کو خود ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ اس میں مسیلمہ کذاب، اس کے خلاف یہ جنگ لڑی گئی تھی، اور مسلمانوں نے اور کبار صحابہ نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا تھا، اور جنگ یمامہ پھر اس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی۔ بس جنگ یمامہ کے نتیجے میں کیا ہوا حاصل کہ ابو حذیفہ وہ اس جنگ میں مارے گئے۔ جب ابو حذیفہ مارے گئے تو ان کا بیٹا محمد، اس کو گود کس نے لے لیا؟ یہ 10-11 سال یا 11-12 سال کا بچہ، اسے گود حضرت عثمان نے لے لیا، اور حضرت عثمان ہی نے پھر پالا بوسا، حضرت عثمان نے انہیں بڑا کیا، پالا بوسا۔ اور پھر آگے یہ لکھتے ہیں کہ ثم کان ممن قام علی عثمان، کہ اگرچہ عثمان نے انہیں بڑے حشمت کے ساتھ یا بڑے نعم و ناز کے ساتھ پالا تھا، لیکن اس کے باوجود قام علی عثمان، حضرت عثمان کے مخالف کھڑے ہو گئے، واستولی علی امرات مصر، اور مصر کی حکومت پر قبضہ کر لیا، اور مصر کے اوپر، جبکہ اس وقت عبداللہ ابن ابی سرح حضرت عثمان کی طرف سے عامل تھے، ان کو انہوں نے وہاں سے نکال دیا اور وہاں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا۔
یہ ہمارے پاس ابتدائی ہے تعارف محمد بن ابی حذیفہ کا۔ پھر آگے انہوں نے تفصیل لکھی ہے کہ محمد بن ابی حذیفہ ان کا پھر آ کے محاصرہ کیا عمرو بن عاص نے، کیونکہ ابھی یہ مستقر نہیں ہو پائے تھے۔ یہاں پہ اب ان کی مشاورت چل رہی ہے۔ جب محمد بن ابی حذیفہ نے عبداللہ ابن ابی سراح کو نکالا اور وہ مصر کے اوپر مستقر ہو گئے، مصر کے 2-3 قبائل تھے جو امام علی علیہ السلام سے شدید مخالفت رکھتے تھے، یعنی ناسبی قبائل تھے 2-3، اور یہی ایک حمایت مخالفین کی بنتی تھی۔ بقیہ سارا کا سارا مصر امام علی علیہ السلام کا حامی تھا، لیکن وہ تھے عوام الناس۔ عوام الناس آپ جانتے ہیں کہ وہ ظاہری طور پہ زندگی بسر کرتے ہیں اور بہت زیادہ بصیرت اور عمیق شعور کے مالک نہیں ہوتے۔ یہ ہر دور میں ہی ہوتا ہے۔ عوام الناس آج بھی اسی طریقے سے ممالک میں، شیعہ ہو یا سنی ہو، عوام الناس بہت عمیق شعور کے مالک نہیں ہوتے، جذباتیت کا اظہار کرتے ہیں اور جو ابھری ہوئی صورتحال سیاسی ہوتی ہے اسی کے ہمراہ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال مصر میں امام علی علیہ السلام کے حمایتی تھے سوائے 2-3 قبیلوں کے، ان کا تذکرہ انشاءاللہ تعالی ابھی آگے آئے گا۔ اب یہاں پہ جب محمد بن ابی حذیفہ آئے تو معاویہ اور عمرو بن عاص انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ کس طریقے سے اس کو قابو کیا جائے۔ آیا اس کو ہم چھوڑ دیں فی الحال اور امام علی علیہ السلام سے ہی ہم 2-4 ہوتے رہیں، یا فوراً اس کو قابو کیا جائے قبل اس کے کہ یہ اپنے پورے پنجے گاڑ لے؟ تو یہاں پہ یہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس کے فوراً قابو کیا جائے قبل اس کے کہ اس کے پنجے گڑ جائیں اور یہ اپنی حکومت کو صحیح مستقر کر لے، یعنی 36 ہجری کے اندر اندر ہی اسے فوراً قابو کیا، یعنی چند مہینے کی ابھی حکومت تھی۔ تو مصر کے اوپر اصل حکومت کا تجربہ عمرو بن عاص کو تھا، کیونکہ یہی فاتح مصر تھے، تو خلیفہ دوم نے انہی کے ہاتھوں میں مصر کی حکومت دی ہوئی تھی، اس لیے عمرو بن عاص کو بڑا گہرا تجربہ تھا مصر کے حالات کا، حکومت کا، قبائل کا۔ تو یہاں پہ خدمات پھر معاویہ بن ابی سفیان نے عمرو بن عاص کی لی، اور عمرو بن عاص کے ذریعے سے محاصرہ 1-9 کر لیا، لیش کے آگے لشکر، اور اب اس کے لشکر کو پیچھے دھکیلا۔ اب یہ ساری کی ساری ہوتی ہیں ٹرکس، جنگی ٹرکس ہیں کہ کس طرح سے لشکر کو گھیرنا ہے اور اس کی عقب نشینی یا پیچھے اسے دھکیلنا ہے۔ اتنا دھکیلا کہ اپنے علاقے کے احاطے میں لے آئے کسی طریقے سے، اور اب بھرپور حملہ کیا، کیونکہ عمرو بن عاص جنگی بندہ ہے، امام علی علیہ السلام کے سامنے نہیں آ سکتا، ورنہ وہ جنگوں کا ایک بڑا سپاہی شمار ہوتا ہے اور بڑا کمانڈر شمار ہوتا ہے، یعنی منصوبہ بندی کے اعتبار سے پورے عرب میں اس کے پائے کے افراد نہیں تھے۔ امام علی علیہ السلام کی فوج میں 2 سے 3 بندے تھے بس، اتنا بڑا کمانڈر تھا عمرو بن عاص۔ آخر مصر کو اس نے رومیوں کے خلاف جنگوں میں فتح کیا۔ تو عمرو بن عاص نے بھرپور طریقے سے، کیونکہ یہ سارے افراد ہیں تازہ افراد، عمرو بن عاص جنگیں لڑ چکے ہیں۔ اب محمد بن ابی حذیفہ کو جنگ کا آپ کے خیال میں تجربہ ہوگا؟ مثلا جنگ یمامہ میں تو یہ چھوٹا بچہ 11 سالہ، وہ جو جنگیں ہوئی ہیں قادسیہ اور یرموک بالفرض 18 ہجری کو یا 19 ہجری کو، تب یہ کتنے سال کا ہے؟ 18-20 سالہ جوان، تب بھی جنگوں میں حصہ نہیں لیا۔ اس کے بعد جو جنگ آ رہی ہے ممکن ہے زندگی کی اس کی پہلی جنگ ہو، کہاں ایک میدان کا کمانڈر اور کہاں پہ ایک فرد جسے کوئی جنگی تجربہ نہیں ہے، لہٰذا اس کو قابو کرنے میں یہ کامیاب ہو گئے، اور قابو کرنے کے بعد اس کو انہوں نے دمشق میں لے گئے اور دمشق میں اسے قید کر لیا، اور بعض کہتے ہیں کہ فلسطین لے گئے، اور 36 ہجری ہی کو انہوں نے اس کو مصر سے نکال کے قید کر لیا اور نام دیا کہ یہ حضرت عثمان کے قاتلین میں ملوث تھا۔ یہ آپ نے پڑھا اہل سنت کتاب میں، بقیہ تفصیل تاریخ میں موجود ہے کس طرح سے یہ جنگ ہوئی، جو عمرو بن عاص اور معاویہ نے اس کو گھیرا ہے، اور محمد بن ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ کو گھیر کے انہوں نے پھر پکڑا ہے، اور پکڑ کے جو ظلم و ستم کیے اس کا بیان گزشتہ دروس میں ایک حد تک گزر چکا ہے۔ اب ہم آئیں مکتب تشیع میں دیکھیں۔ جہاں تک مکتب تشیع میں اس کا تذکرہ ہے تو اس میں ایک ہمارے پاس روایت موجود ہے، کیونکہ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ خالہ زاد بھائی لگتا تھا معاویہ، کزن، خالہ کا بیٹا اس کے یا ماموں کا بیٹا، خالہ زاد نہیں ماموں کا بیٹا لگتا تھا،
محمد بن ابی حذیفہ کیا لگتا ہے؟ خالہ کا بیٹا، کزن لگتا ہے، یعنی کزن نے گویا کہ قتل کیا۔ رجال کشی سے میں آپ کی خدمت میں ایک روایت پڑھ دیتا ہوں جس سے آپ کے پتہ لگے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں محمد بن حذیفہ کے کیا مقام ہے۔ ہم اس میں رجال کشی سے پڑھتے ہیں کہ محمد بن ابی حذیفہ کا کیا مقام ہے۔ درس کا ایک حصہ ہمارا تفصیلی گزر چکا ہے، دیر سے اس بات کا پتہ لگا۔ بہرحال محمد بن ابی حذیفہ کا مقام کے لیے آپ رجال کشی کی اس روایت کو مد نظر رکھیں۔ صحیح سند روایت ہے، امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت منقول ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کان مع امیر المؤمنین من قریش 5 نفر۔ یہ پہلے بھی ہم حدیث پڑھ چکے ہیں، میں تیزی سے یہ حدیث آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ مصر کے حالات ہمارے سامنے آئیں۔ ادھر سے عراق موجود ہے اور درمیان میں شام موجود ہے۔ اگر مصر کی حکومت سٹیبل ہو جاتی، مضبوط ہو جاتی، تو پھر تو شام کے باغی اپنی جگہ پہ نہ رہتے، لیکن کس طریقے سے مصر کے حالات ہاتھوں سے نکلتے چلے گئے اس کو بھی آپ مد نظر رکھیں۔ لیکن محمد بن ابی حذیفہ بس پہلے امیر بنتے ہیں، اس اعتبار سے پہلے امیر بنتے ہیں۔ آیا امام علی علیہ السلام نے امیر بنایا یا نہیں، یہ تاریخ میں واضح نہیں ہے، صحیح ہے۔ اس اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے امیر آیا امام علی علیہ السلام کے پہلے امیر ہیں، تو یہ تحقیق کا محتاج ہے۔ جو ہمیں ظاہراً دکھائی دیتا ہے کہ یہ امام علی علیہ السلام کی طرف سے مصر میں ان کے اصل حاکم کی راہ ہموار کرنے کے لیے موجود تھے اور عارضی بنیادوں پر تھے، لیکن امیر تھے امام علی علیہ السلام کی طرف سے، حاکم تھے لیکن عارضی بنیادوں پر حاکم تھے۔ اور امام علی علیہ السلام کی پلاننگ اس طریقے سے تھی کہ محمد بن ابی حذیفہ وہاں پہ حالات آمادہ کریں، تیار کریں، امام علی علیہ السلام کی طرف سے وہاں پہ حاکم منتقل ہو، اور اس کے بعد محمد بن حذیفہ کو یا واپس بلا لیں یا وہاں پہ کوئی اور ان کے لیے مسئولیت یا ذمہ داری انہیں دے دیں۔ لیکن مقام اب دیکھیں آپ، اہل سنت کی نظر میں چونکہ لہو رؤیتن، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے، اس لیے وہ بعض صحابہ کے دائرے میں شامل کرتے ہیں لیکن اکثر نہیں کرتے۔ لیکن صحیح سند روایت کیا ہے شیعہ کتب میں محمد بن ابی حذیفہ کے بارے میں کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قریش میں سے 5 افراد ایسے تھے جو امام علی علیہ السلام کے ساتھ تھے، وَكَانَتْ 13 قبیلۃ مع معاویہ، اور قریش کے 13 قبیلے معاویہ کے ساتھ تھے۔ بس 5 افراد کیا تھے قریش کے، امام علی علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور 13 قبائل وہ معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ تھے۔ ان 5 میں سے پہلی شخصیت ہے فَأَمَّا الْخَمْسَةُ، یہ 5 کون افراد ہیں جو والدین کے اعتبار سے یا والد کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے، دونوں میں سے ایک کی طرف سے امام علی علیہ السلام سے دشمنی ہے، والد یا والدہ مخالف ہیں یا دشمن ہیں، یعنی یا مخالف ہیں یا دشمن۔ یہ 5 ایسے ہیں کہ والد کی جانب سے یا مخالف ہیں یا دشمن ہیں، لیکن بیٹا کیا ہے، امام علی علیہ السلام کا انتہائی محب۔ ان میں پہلی شخصیت ہے محمد بن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ، کہ یہ حضرت ابو بکر کے ساتھ چونکہ امام علی علیہ السلام کا ٹکراؤ خلافت کے مسئلے پہ شدید ہوا، تو اس لیے مخالف شمار کیے جاتے ہیں خلافت کے مسئلے پہ خلیفہ اول۔ تو اس باب سے محمد بن ابی بکر کا تذکرہ پہلے آیا۔ اتتہ النجابۃ من قبل امہ اسماء بنت عمیس، کہ امام فرماتے ہیں ان میں یہ جو نجابت اور شرافت تھی کہ امام علی علیہ السلام کو انہوں نے ساتھ دیا، یہ ان کی والدہ اسماء بنت عمیس کی طرف سے آیا۔ دوسری شخصیت ہے کان معہ ہاشم بن عتبہ بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص کا کزن، سعد بن ابی وقاص کا بھائی تھا عتبہ بن ابی وقاص، عتبہ بن ابی وقاص کا بیٹا ہے ہاشم، یہ صحابی ہیں، ہاشم جو ہیں یہ صحابی ہیں، ہاشم مرقال بھی کہا جاتا ہے، اور عمار یاسر اور مرقال دونوں ایک ساتھ، ہاشم مرقال ایک ساتھ شہید ہوئے، انشاءاللہ ان کا بیان جلد آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ اب ہاشم کے جو والد ہیں وہ امام علی علیہ السلام کے مخالف ہیں، لیکن بیٹا ہاشم کیا ہے، انتہائی وفادار۔ نہج البلاغہ میں آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہاشم زندہ ہوتے تو میں محمد بن ابی بکر کو مصر کا حاکم نہ بناتا، ہاشم کو
بنا تھا، کیونکہ محمد بن ابی بکر نے بھی اپنی زندگی میں جنگیں نہیں دیکھی تھیں، اور ہاشم جنگ کے ہیرو تھے، بہت شجاع اور بہادر شخصیت تھی۔ تیسری شخصیت ہے جعدہ بن حبیرہ المخزومی، امام علی علیہ السلام کا بھانجا، ان کی بہن کا بیٹا۔ باپ جو ہے یعنی امام علی علیہ السلام کا بہنوئی، وہ ایسا ظالم کافر تھا کہ فتح مکہ پر بھی اسلام نہیں لایا اور بھاگ گیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معافی کا عام اعلان کیا تب بھی وہ نہیں لایا ایمان، اور فرار کر کے پکڑا گیا تب بھی ایمان نہیں لائے، یہاں تک کہ قتل کر دیا گیا حبیرہ کو۔ لیکن حبیرہ کا بیٹا جعدہ، امام علی علیہ السلام کا بھانجا، انتہائی امام کا وفادار صحابی، انتہائی، کہ جب امام علی علیہ السلام تشریف لے گئے غالباً بصرہ میں، تو جعدہ ہی کے گھر میں امام نے قیام فرمایا۔ اس کے بعد اگلی شخصیت یہی ہے کہ عتبہ بن ابی سفیان کا جو یعنی ماذا محمد بن ابی حذیفہ، عتبہ بن ربیعہ، یہ پانچویں شخصیت ہے کہ محمد بن ابی حذیفہ ان شخصیات میں سے ہے کہ جو امام علی علیہ السلام کے طرفدار تھے اور عظیم شخصیت شمار ہوتے تھے۔ یہ آپ نے مختصر طور پہ دیکھا محمد بن ابی حذیفہ کے عنوان سے کہ ان کی شخصیت کو آپ نے ملاحظہ کیا، اور محمد بن ابی حذیفہ ان افراد میں سے ہیں کہ ان کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے یہ عہد و پیمان باندھا تھا کہ اللہ کی زمین پہ معصیت کو قبول نہیں کریں گے، گناہ کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ ہوتے ہیں پیرو علی۔ صحیح سند روایات میں وارد ہوا ہے کہ عمار اور محمد بن ابی بکر، ان دو سے اصلاً برداشت نہیں ہوتا تھا کہ زمین کے اوپر کوئی ان کے سامنے گناہ انجام دے رہا ہو، اللہ کی معصیت کو نہیں قبول کرتے تھے۔ اسی طرح ان کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ ان محامد تأبى ان يعصى اللہ، کہ جو حمد و ثنا والی اور اچھی صفات ہیں وہ معصیت الہی سے دور ہوتی ہیں، ٹکراتی ہیں۔ تو راوی نے پوچھا کہ یہ جو محامدہ یعنی اچھے افراد وہ کیا ہے، کبھی نہیں چاہتے کہ اللہ کی معصیت و اللہ کی نافرمانی ہو، یہ کبھی نہیں قبول کرتے۔ تو کہا کہ یہ کون لوگ ہیں، محامدہ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ انہوں نے امام علی علیہ السلام سے یہ روایت ہے، امام رضا علیہ السلام نے بیان کی۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے ایک دن فرمایا، محامدہ انکار کیا کرتے تھے کہ اللہ عز و جل کی معصیت نہیں ہونی چاہیے۔ محامدہ، صحیح ہے، محامدہ محمد کی جمع ہے۔ ادھر ویسے اچھائیوں کو کہتے ہیں، حمد و ثنا کو کہتے ہیں، لیکن ادھر کیا مراد ہے؟ محمد۔ کہتے ہیں کہ محامدہ ہیں جو قبول نہیں کرتے تھے کہ اللہ عز و جل کی معصیت ہو۔ یہ ہمارے تشیع کی میراث ہے۔ اس وقت سود سے پاکستان بھرا ہوا ہے، فحاشی بڑھتی چلی جا رہی ہے، فلمیں عام ہیں، گانے ہر طرف چلتے ہیں، بے نمازی پھر رہے ہیں، کوئی ان چیزوں کے بارے میں آواز ہی نہیں اٹھاتا۔ اگر آواز اٹھاتے ہیں تو صرف ایک مسئلے پہ، اس پہ ضرور اٹھانی چاہیے آواز، ایک دو مسائل پہ آواز اٹھاتے ہیں، یا آزاداری روک دی، حتماً آواز اٹھانی چاہیے، یا دوسرا ہے کہ گرفتاریاں ہو گئی، زندانوں میں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے ان کے بارے میں حتماً آواز اٹھنی چاہیے، لیکن آیا بقیہ چیزیں نہیں ہیں جو اللہ کی معصیت فرمانی ہو رہی ہیں، آخر وہ آواز کیوں نہیں اٹھائی جاتی؟ اصحاب امیر المومنین علیہ السلام تو ایسے تھے، وہ سب سے پہلی آواز ہی اس پہ اٹھاتے تھے۔ لہٰذا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محامدہ انکار کرتے تھے کہ اللہ عز و جل کی معصیت و نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ تو تو میں نے پوچھا من المحامدہ، یہ محامدہ کون ہیں؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا پہلے ہیں محمد بن جعفر بن عبداللہ کے بیٹے، یا جناب جعفر طیار کے بیٹے، محمد بن جعفر، بہرحال انہیں دیکھنا چاہیے کہ کیا کون سے ہیں۔ دوسری شخصیت ہے محمد بن ابی بکر، تیسری شخصیت ہے محمد بن ابی حذیفہ، اور چوتھی شخصیت ہے محمد بن امیر المؤمنین۔ آپ جانتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کے کون سے بیٹے ہیں؟ محمد ابن حنفیہ۔ جہاں تک تعلق ہے اما محمد بن ابی حذیفہ، اب ان چار میں صرف محمد بن ابی حذیفہ کا تذکرہ جدا کر رہے ہیں، بس پہلے محمد بن جعفر، دوسرے محمد بن ابی بکر، تیسرے محمد بن ابی حذیفہ، اور چوتھے محمد بن امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے فرزند۔
اب یہ جو محمد پھر فرماتے ہیں اما محمد بن ابی حذیفہ ہوا ابن عتبہ بن ربیعہ وہوا ابن خال معاویہ، معاویہ کے ماموزاد یہ تھے اور عتبہ کے یہ بیٹے ہیں۔ پھر ایک اور اس میں وارد ہوا ہے کتب میں، اہل سنت نے ذکر کیا، محمد بن ابی حذیفہ امام علی علیہ السلام کے انصار ان کے شیعوں میں سے تھے، معاویہ کے ماموزاد تھے اور بہترین مسلمانوں میں سے بہترین افراد میں سے تھے۔ اور بعض جگہوں پہ وارد ہوا ہے کہ محمد بن ابی حذیفہ کو معاویہ پکڑنے میں تب کامیاب ہوا کہ جب امام علی علیہ السلام شہید کر دیے گئے، لیکن زیادہ تر وہی بات ہے جو پہلے آپ کی خدمت میں ذکر کی گئی۔ بس یہاں سے آپ کے سامنے یہ بات آئی، محمد بن ابی حذیفہ جو ہیں ان کو پکڑ لیا گیا اور 36 ہجری کو، تبری وغیرہ کی تاریخ کے مطابق 36 ہجری کو انہیں شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد اگلی شخصیت آتی ہے کہ محمد بن ابی حذیفہ کے بعد امام علی علیہ السلام نے رسمی طور پہ جس شخصیت کو مصر کا حاکم بنایا وہ کون ہے؟ محمد بن ابی بکر ہیں۔ محمد بن ابی بکر کو ان کا وہاں پہ رسمی طور پہ حاکم وہاں پہ بنایا، اور محمد بن ابی بکر جنگ جمل میں شرکت تھی، یعنی بعض کہتے ہیں شریک ہوئے اور اس کے بعد گئے، بعض کہتے نہیں پہلے چلے گئے، بہرحال دونوں صورتیں موجود ہیں۔ جنگ صفین میں حد اقل موجود نہیں تھے، جنگ صفین میں ظاہراً ایسا ہے کہ وہ مصر کی ہی نگہبانی میں مصروف تھے۔ محمد بن ابی بکر کو بھی بڑے طریقے سے شہید کر دیا گیا، وہ ایک تفصیلی بات ہے، لیکن جنگ صفین کے بعد انہیں شہید کیا گیا، اور بڑی دردناک وہ تاریخ ہے، آپ چند دروس سابقہ جلسوں میں سن چکے ہیں۔ ان کے بعد مالک اشتر کو بھیجا اور مالک اشتر بھی شہید کر دیے گئے، اور مالک اشتر آخری شخصیت تھی کہ مصر امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں سے نکل گیا اور معاویہ اور اپنے عمرو آس کے ہاتھوں میں آ گیا۔ لہٰذا یہ مصر کی داستان تھی۔ اب آ جائیں آپ ان 5-6 مہینوں میں کہ جو ہم نے کہا کہ اس جنگ صفین سے پہلے طے ہوئے، کیونکہ تاریخ کے اعتبار سے رجب کے مہینے میں امام علی علیہ السلام کوفہ پہنچے، شعبان، رمضان المبارک، شوال اور ذی القعدہ، یہ جو 4 مہینے ہیں، اس 4 مہینے میں معاویہ ابن ابی سفیان کے ساتھ کیا ہے؟ خط و کتابت۔ خط و کتابت کے باب میں آئیں، کیونکہ مصر کے حالات آپ نے دیکھ لی۔ ہاں، مصر کے حالات میں ایک اور اہم شخصیت ہم سے رہ گئی۔ محمد بن ابی حذیفہ کے بعد قیس بن سعد بن عبادہ کو حاکم بنایا ہے امام علی علیہ السلام نے معظم، یعنی 4 حاکم مصر کے گزرے ہیں۔ پہلے ہو گئے محمد بن ابی حذیفہ جنہوں نے راہ ہموار کرنی تھی، اس کے بعد دوسری شخصیت کون ہے؟ قیس بن سعد بن عبادہ۔ قیس بن سعد بن عبادہ بہت جلیل القدر ہے، ان کی تفصیل اب ہم کسی اور مورد میں دیکھیں گے، اور ان عظیم انسانوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے آخری دم تک اہل بیت علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جب دنیا شکوک و شبہات کے دامن میں گر کر ان کے قدم متزلزل اور ڈگمگا گئے، لیکن قیس وہ صحابی رسول اور بلند ترین شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ قیس بڑے لمبے چوڑے قداور تھے اور تمام جنگوں میں امام علی علیہ السلام کے ہمراہ رہے ہیں، اور انتہائی سخی انسان ہیں، یہاں تک کہ پورے عرب کے معاشرے میں شاید ان سے سخی افراد کوئی ہوں۔ اور جب قیس پہنچے ہیں، جب محمد بن ابی حذیفہ کے بعد قیس جا کے مصر کو قابو میں لیا، اور وہ جو 2-3 قبیلے مخالف تھے امام علی علیہ السلام کے، ان کے ساتھ سمجھوتا کر کے انہیں اپنی جگہ پہ باقی رکھا اور بیعت ان سے نہیں لی، اور بقیہ مصر کے حالات کنٹرول کر لیے، تو معاویہ ابن ابی سفیان نے پھر ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، اور انہوں نے بھی خوب سیاست چلی۔ اب تفصیل انشاءاللہ تعالی اگلے دروس میں آئے گی۔ تو معاویہ ابن ابی سفیان نے پروپیگنڈا کر کے قیس کو معزول کرا دیا۔ امام علی علیہ السلام نہیں چاہتے تھے، اتنا پروپیگنڈا کیا کہ انہوں نے امام علی علیہ السلام کو گھیر لیا اور گھیر کے زبردستی بیان جاری کروایا کہ قیس کو معزول کر دیں۔ یعنی قیس 2 بندے یا 3 بندے معاویہ کے پاس تھے جو انتہائی ذکی اور مکار شخصیت اور بڑے پلانر شمار ہوتے تھے جنگوں کے اور سیاست کی دنیا کے، اور اسی طرح سے 2 سے 3 بندے امام علی علیہ السلام کی فوج میں تھے۔ جو معاویہ کی فوج میں تھے یا معاویہ کی طرف سے، وہ 2 تو یہی 2 شخصیات ہیں، عمرو بن عاص اور معاویہ بن ابی سفیان۔ امام علی علیہ السلام کی طرف جو خصوصی 2 بندے تھے وہ مالک اشتر اور قیس تھے، لہٰذا معاویہ بن ابی سفیان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا قیس۔ بہرحال قیس معزول ہوئے اور بڑے رنجیدہ ہو کے مدینہ چلے گئے،
اور پھر امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور پھر قیس کی معزولی کے بعد محمد بن ابی بکر کو وہاں پہ بھیجا، اور محمد بن ابی بکر کے بعد مالک اشتر جو جنگ صفین کے بعد شہید ہوئے۔ یہ مصر کا باب آپ نے دیکھا کہ یعنی مصر ایک ایسی جگہ وہ متزلزل ہی رہی، محمد بن ابی بکر کے دور میں بھی یہ متزلزل ہی رہی، یہاں سے معاویہ بن ابی سفیان نے بہت زیادہ فائدہ اٹھا لیا۔ اب آپ آئیں اس موضوع کے اوپر، رجب ہے، شعبان ہے، رمضان المبارک ہے، اور شوال و ذی القعدہ، ان 4-5 مہینوں میں امیر المومنین علیہ السلام نے بھرپور کوشش کی کسی طریقے سے معاویہ بن ابی سفیان کو برطرف کر کے اس شام کے علاقے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے، لیکن وہاں پہ عمر بن عاص کو بلا کے انہوں نے بغاوت کی اور وہاں پہ سرکشی کر کے معاویہ کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی گئی، اور ان بغاوت کرنے والوں کا نعرہ یہی تھا کہ ہم قاتلین عثمان کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، اور ادھر ہی تاریخ نے سوال اٹھایا بھی کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی صلح کے بعد وہ قاتلین کا بدلہ کہاں چلا گیا؟ وہ تو پوری حکومت اپنے ہاتھوں میں لے لی، اس لیے یہ واضح دلیل ہے کہ ان کا مقصد بھی یہی چیزیں تھیں۔ ہم ایک دو مکتوب آج اس مناسبت سے پڑھتے ہیں، اور بقیہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ ہمارے پاس اگر تاریخ کے دامن میں اور حدیث سے استفادہ کرتے ہوئے تمام مکتوبات جو امام علی علیہ السلام نے معاویہ بن ابی سفیان کو لکھے، ان تمام مکتوبات کو جمع کریں تو یہ تقریباً 45 کے قریب مکتوبات بن جاتے ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں، ویسے تو بہت زیادہ ہوں گے، 45 کے قریب پہنچ جاتے ہیں، اور ان میں سے یہ تقریباً ساری اہل سنت کتب میں وارد ہوئے ہیں۔ تاریخ میں ہمارے ہاں معتبر طرق سے شیعہ کتابوں میں ائمہ علیہ السلام کے طرق سے یہ وارد نہیں ہوئے، سوائے یہ نہج البلاغہ میں 16 مکتوبات آئے ہیں۔ ان 16 میں سے 2 یا 3 مکتوبات ہیں جو معاویہ بن ابی سفیان کے خط کے جواب میں ہیں۔ معاویہ بن ابی سفیان نے پہلے امام علی علیہ السلام کو یہ خط لکھا، اور اس سے پہلے امام علی علیہ السلام نے بھی لکھا، لیکن الفاظ بڑے عجیب و غریب سے ہیں۔ جنگ جمل کے بعد معاویہ کو جو مکتوب لکھا ہے اور الامامہ والسیاسہ میں ابن قتیبہ میں ذکر کیا ہے، میں پہلے آپ کے سامنے وہ چھوٹا سا مکتوب پڑھ دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم نہج البلاغہ کے مکتوبات کی طرف جائیں گے۔ یہ نہج البلاغہ میں وارد نہیں ہوا۔ الامامہ والسیاسہ ابن قتیبہ دینوری کی کتاب ہے، اہل سنت اس کتاب کو قبول نہیں کرتے، اگرچہ یہ اہل سنت کے حق میں اس کے 90% مطالب تو اہل سنت مکتب فکر کے حق میں ہیں، لیکن اس میں بعض ایسی چیزیں جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اور امام علی علیہ السلام کے حق میں شیعہ جو موقف رکھتے ہیں اس سے وابستہ ہیں، اس وجہ سے اہل سنت اس کتاب کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہماری کتاب ہی نہیں ہے، اور یہ ابن قتیبہ نے لکھی بھی نہیں ہے۔ ابن قتیبہ بہت بڑی شخصیت ہیں 3 صدی ہجری کے۔ بہرحال اکثر محققین جو ہیں جو تعصب نہیں رکھتے وہ اس کتاب کو مانتے ہیں۔ ہم الامامہ والسیاسہ سے آپ کی خدمت میں یہ پہلا ذکر کر رہے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے خط لکھا، اما بعد، جنگ جمل کے فوراً بعد آئی یہ خط، اسے آپ کہہ سکتے ہیں یہ امام علی علیہ السلام کا پہلا مکتوب ہے جو معاویہ کو لکھا گیا۔ اما بعد فإن القضاء السابق والقدر النافذ ينزل من السماء كقطر المطر، کہ اما بعد یاد رکھو کہ جو اللہ کی طرف سے قضا سبقت کر چکی، آگے بڑھ چکی ہے، اور جو اللہ کی طرف سے قدر نازل ہوئی ہے وہ اسی طریقے سے آسمان سے اترتی ہے جیسے بارش کے قطرات اترتے ہیں۔ ادھر آپ کی توجہ رہنی چاہیے، اس دور میں کاتب الگ ہوتا تھا اور نمائندہ الگ ہوتا تھا جو مذاکرات کے لیے جائے۔ کاتب جا کے پیغام پہنچاتا اور پیغام لے کے آ جاتا، نمائندہ ادھر گفتگو بھی کرتا تھا، بات چیت کرتا تھا اور دیگر چیزیں کرتے تھے۔ کاتب کا وظیفہ اضافی ہو سکتا تھا اگر امام علی علیہ السلام اس کو اور حکم دے دے، کاتب کو کوئی منع نہیں کرتا تھا آنے سے، قتل بھی نہیں کیا جاتا تھا، احترام سے، یعنی یہ سفارتی تعلقات ہیں۔ سفارتی طور پہ جس طرح سے وفد کو بھیجا جاتا ہے، کاتب عام طور پہ اسی طریقے سے جایا کرتے تھے۔ تو امام کا کاتب بھی وہاں پہ گیا، اور امام نے آغاز میں کہا کہ قضاء و قدر کو ذکر کیا، پھر فرمایا فَتَمْضِي أَحْكَامُهُ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ عز و جل کے جو ہیں احکام وہ جاری ہو چکے ہیں، وَتَنْفَضُ مَشِيئَتُهُ بِغَيْرِ تَحَابِ الْمَخْلُوقِينَ، اور مشیت الہی جو ہے وہ نافذ اس کی ہو کے رہتی ہے، وَلَا رِضَى الْآدَمِيِّينَ، جس میں نہ مخلوقات کے مرضیاں شامل ہیں اور نہ ہی ان کی جو اپنے طور پہ کاوشیں ہیں
اس کا کوئی اثر لیا جاتا ہے۔ مرد بندوں کی رضا اور ان کی مرضیوں اور ارادوں کے اوپر اللہ کی مشیت جاری نہیں ہوتی۔ وقت بلغ کما کان من قتل عثمان کے قتل کے بارے میں جو کچھ ہوا وہ تمہارے گوشگوار ہو چکا ہے، تم تک پہنچ چکا ہے، اور لوگوں نے جو عمومی بیعت کی ہے میری، وہ عمومی بیعت بھی تمہیں پہنچ چکی ہے۔ وَمَصَارِعَ النَّاكِثِينَ لِي، اور جو جنگ ہوئی ہے ناکثین بیعت توڑنے والوں کے ساتھ جنگ جمل میں، وہ بھی تمہیں اس کی خبر پہنچ چکی ہے۔ فَادْخُلْ فِي مَا دَخَلَ النَّاسُ فِيهِ، تم بھی اسی بیعت میں داخل ہو جو جس میں لوگ داخل ہیں۔ فَأَنَا الَّذِي عَرَفْتَ، کہ میں وہ ہوں جسے تم جانتے ہو، وَحَوْلِ مَن تَعْلَمُهُ، اور میرے گرد جو ہیں وہ ہیں کہ جنہیں تم جانتے ہو اچھے طریقے سے، والسلام، یعنی یہاں پہ تھوڑی سی اس کے اوپر پریشر ہے کہ مجھے بھی تم جانتے ہو، میرے ارد گرد جو افراد ہیں انہیں بھی تم جانتے ہو۔ یہ پہلا مکتوب ہے۔ اس کے بعد نہج البلاغہ میں آ جاتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں مکتوب وارد ہوا ہے، اور یہ مکتوب نمبر امام علی علیہ السلام کا 6 ہے۔ مکتوب نمبر 6 میں نہج البلاغہ سے ترجمہ آپ کی خدمت میں تیزی سے پڑھ دیتا ہوں، اور ان مکتوبات میں معنی ہمارے پاس متعدد آتے رہیں گے، کیونکہ ایک ترتیب سے نہیں ہے، زمانے کے اعتبار سے ایک ترتیب نہیں ہے۔ ممکن ہے کوئی مکتوب نہج البلاغہ کی ترتیب کے اعتبار سے بعد میں ہو، لیکن زمانے کے اعتبار سے پہلے لکھا گیا۔ یہ پہلا مکتوب تو اس لیے ہے کہ تاکہ ہمیں پتہ لگے جنگ جمل کے بعد کوفہ میں رہتے ہوئے امام علی علیہ السلام نے پہلی فرصت میں پہلا کام کیا کیا، معاویہ کو زور زبردستی اور پورے کے پورے دباؤ کے ساتھ کہا کہ میری بیعت میں آ جاؤ۔ امام کا شروع سے یہ موقف تھا کہ تم میری طرف سے برطرف ہو، سب سے پہلے تم میری بیعت میں ہو، اس کے بعد میں کوئی اور تمہارے لیے حکم جاری کروں گا۔ وہ امام علی علیہ السلام کی بیعت میں نہیں آتا تھا، اس لیے امام علیہ السلام ہمیشہ اس سے آخری دم تک یہی بات کرتے رہے، بیعت کرو، اگر بیعت نہیں کرتے تو پھر آمادہ جنگ ہو جاؤ۔ پھر اس نے بھی بہرحال باتیں کی، وہ انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں بیان کی جائیں گی، کہ اس کے خط بھی اسی طرح آتے تھے، علی ابن ابی طالب نعوذ باللہ، کچھ خدا کا خوف کرو، حکومت لینے کے لیے کیا کیا کام آخر کرو گے، اس طرح کی باتوں کے اس کے بھی مکتوبات ہیں۔ پھر امام نے بھی جواب لکھا، پھر ایک اس نے خط لکھا امام علی علیہ السلام کو جس میں کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ ہم سے جنگ لڑنے میں گھبرا رہے ہو اور ڈر رہے ہو۔ پھر امام نے بھی اس کو بڑا سخت قسم کا جواب دیا، وہ انشاءاللہ تعالی اس کا جواب بھی آگے آئے گا، کہ امام نے بعض جگہوں پہ لکھا ہے کہ تم نے روتوں کو بھی ہنسا دیا ہے یہ باتیں کہہ کے، اور یہ آپس میں پھر باتیں بھی کرتے تھے عمرو عاص اور یہ، کہ اتنا تم کیوں وہ کرتے ہو، یہ شور مچایا ہوا ہے اور لمبی لمبے خط و کتابت ہے، اور اتنے پورے کی پوری ریاست ہی ایک مبتلا تھی۔ تو عمرو عاص نے مذاق میں پھر کہا کہ جا کے امام علی علیہ السلام سے میدان میں جنگ لڑ لو، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، دیکھو کون حاکم ہوتا ہے اور کون غالب آتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں لڑوں نہ لڑوں تمہارا سامنا ضرور کراؤں گا، اور پھر عمرو بن عاص کا سامنا ہوا، اور واقعہ تاریخی اہل سنت کتب میں آیا کہ اس نے لباس اتار کے اپنی جان بچائی۔ تو اس طرح کے واقعات آئیں گے، لیکن اس مکتوب نمبر 6 کو بھی ہم دیکھیں۔ کوشش یہ تھی کہ زمانے کے اعتبار سے اور سیاق اس واقعے کے اعتبار سے مکتوبات کو سامنے رکھا جا سکتا، لیکن اس کی فرصت کاملاً نہیں ملی۔ جیسا بھی یہ دیکھا کہ آپ نے جنگ جمل کے بعد فوراً ایک خط لکھا، اب اس خط کی نوعیت سے بھی یہ پتہ لگتا ہے۔ مکتوب نمبر 6 معاویہ ابن ابی سفیان کے نام، میں صرف آپ کے سامنے اردو ترجمہ پڑھ رہا ہوں، بقیہ انشاءاللہ تعالی مکتوبات اگلے درس میں پڑھیں گے۔ یہ 4-5 مہینوں میں یہ سارے کے سارے امور ہیں۔ جنگوں میں مکتوبات الگ ہیں، اس کا تذکرہ بعد میں آئے گا۔ یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے مکتوبات ہیں کہ جو امام علی علیہ السلام نے لکھے، کیونکہ رجب کے مہینے میں کوفہ پہنچے، ان تاریخوں کو صحیح یاد رکھیں، رجب کے 12 دن گزر چکے تھے، کوفہ پہنچے، پھر کوفہ سے اور ذی الحج کے مہینے میں جنگ صفین شروع ہوئی، یا ذی القعدہ کے اختتام پہ یا ذی الحج میں ذی القعدہ کے اختتام پہ شروع ہوئی۔ تو یہ جو 4 مہینے گزرے ہیں، یہ کیسے گزرے ہیں؟ یہ خط و کتابت کے ہیں۔ امام علی علیہ السلام چاہ رہے ہیں کہ یہ قاسطین کا گروہ نہ بنے کہ جس کے خلاف جہاد کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، لیکن انہوں نے اس کی ٹھانی اور انہوں نے وہ گروہ بنایا، اور پھر امام جنگ کے لیے تشریف لے گئے۔ اس لیے بھائی آپ مکتوب کی طرف، مکتوب نمبر 6 نہج البلاغہ معاویہ بن ابی سفیان کے نام۔
جن لوگوں نے ابو بکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی انہوں نے میرے ہاتھوں پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی. یعنی اگر تمہاری نظر میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر، خلیفہ دوم حضرت عمر، ان کی بیعت جو ہے اور ان کے اصول سیاست وہ قبول ہیں، کیونکہ بنو امیہ نے ان دو خلفاء اور حضرت عثمان، ان تین خلفاء کے اصول سیاست اور نظریات جو دینی امور میں ہیں اس کو اصل دین قرار دیتے ہوئے اپنے پوری مملکت میں اسے نشر کیا اور پھیلایا. کیونکہ معاویہ ابن ابی سفیان کو اصل میں حکومت میں کون لے کے آیا؟ حضرت عمر لے کے آئے، اور بے لاگ طور پہ لے کے آئے کہ اسے کبھی معزول ہی نہیں کیا. تو اس لیے معاویہ ابن ابی سفیان بہت شدت سے حامی تھے حضرت عمر کے. لیکن یہاں پہ امام علی علیہ السلام آپ دیکھیں استدلال کیسے کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ابو بکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی ان سب لوگوں نے میرے ہاتھوں پر اسی اصول کے مطابق، یعنی خلیفہ راشد قرار دیتے ہوئے میرے ہاتھوں بیعت کر لیا، جس اصول پر وہ ان کی بیعت کر چکے تھے، اور اسی کی بنا پر جو حاضر ہے اسے پھر نظر ثانی کا حق نہیں. اس لیے جس نے، یہ امام علی علیہ السلام کا دوسرا ہمارے سامنے موقف آتا ہے کہ جس نے بھی بیعت، اولاً بیعت آزادانہ لی ہے، کراہتاً و اجباراً امام علی علیہ السلام نے بیعت نہیں لی. مثلا عبداللہ ابن عمر نے بیعت نہیں کی، امام علی علیہ السلام نے نہیں لی. حضرت عمر کے جو بیٹے تھے، حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر بیعت نہیں کی، امام علی علیہ السلام نے بیعت نہیں لی. حضرت عائشہ نے بیعت نہیں کی، امام علی علیہ السلام نے بیعت نہیں لی. اس طرح کئی ایسے افراد تھے. اسی طرح سے سعد بن ابی وقاص ہے، انہوں نے بیعت نہیں لی، امام علی علیہ السلام نے بھی اس سے بیعت نہیں لی. لیکن جنہوں نے بیعت لے لی، اس لیے پہلا اصول کیا تھا امام کا اپنے دور حکومت میں، جو بیعت نہیں کر رہے ان کو نہیں کچھ کہتے تھے. لیکن بعض کو امام نے فرمایا کہ تم حتماً بیعت کرو، جیسے معاویہ ابن ابی سفیان. دوسری چیز، امام علی علیہ السلام نے یہ اصول بہت شدت کے ساتھ اختیار کیا کہ جس نے بیعت کر لی ہے اب وہ نظر ثانی کر کے بیعت توڑ نہیں سکتا. اب بیعت توڑے گا تو شریعت کے سارے احکام اس پر لاگو ہوں گے، جیسے طلحہ و زبیر کے ساتھ ہوا. حضرت عائشہ نے تو بیعت کی نہیں تھی، لیکن طلحہ و زبیر بیعت کرنے کے بعد انہوں نے بیعت توڑی اور ناقصین کا گروہ کہلائے. لہذا امام نے فرمایا پھر اسے نظر ثانی کا حق حاصل نہیں. جو بر وقت موجود نہ ہو اسے رد کرنے کا اختیار نہیں. جیسے معاویہ اس وقت موجود نہیں تھا، اب وہ بیعت کو رد نہیں کر سکتا. عبداللہ ابن عمر اس ٹائم ادھر موجود تھے، عبد الرحمن بن ابی بکر موجود تھے، یہ ساری شخصیات موجود تھی. صرف اس گروہ کو امام علی علیہ السلام نے چھوڑ دیا. یہ بر وقت موجود تھے، بیعت لی جا رہی تھی، امام نے مجبوراً بیعت نہیں لی. لیکن وہ افراد جو بر وقت موجود نہیں تھے اور دور دراز علاقوں میں تھے تو امام نے ان سے بیعت لی. میں اس کو آسان الفاظ میں دوبارہ تکرار کر دوں تاکہ سیاست امام علی علیہ السلام کا یہ جو اصول ہے یہ فقط شخصیت امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے. امام زمان علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، الکافی میں روایت ہے، وہ ان امور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پہ چلیں گے، کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام نے بہت عفو اور درگزر سے کام لیا، بہت زیادہ عفو اور درگزر. کیونکہ خلیفہ راشد کے مقابلے میں کوئی بھی فرد اگر بیعت نہ کرے وہ باغی شمار ہو کے سزا کا حقدار شمار ہوگا. لیکن امام علی علیہ السلام نے اپنی یہاں کیا اصول بنایا کہ جو بر وقت بیعت کے وقت موجود ہیں اور ان میں سے کسی نے اگر بیعت نہیں کی تو امام علیہ السلام نے اس کو کچھ نہیں کہا اور اس کو کیا رکھا؟ معاف رکھا. لیکن جو بر وقت ادھر موجود نہیں تھا، اب وہ اسے اختیار ہے کہ بیعت کرے یا نہ کرے؟ نہیں، اس کے لیے لازم ہے کہ جب سب بیعت کر چکے تو تم بھی بیعت کرو. یہ پہلی چیز. یعنی امام علی علیہ السلام اپنے اصولوں سے ہٹے نہیں اپنی سیاست کی دنیا میں. دوسرا اصول کیا تھا کہ بیعت کرنے کے بعد نظر ثانی کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. اس لیے پھر آگے امام فرماتے ہیں اور جو بر وقت نہ ہو اسے رد کرنے کا اختیار نہیں ہے، اس لیے تم میری بیعت کا رد نہیں کر سکتے. اور شورا کا حق صرف مہاجرین اور انصار کو ہے. یہ حضرت عمر کا اصول تھا، کیونکہ مہاجر اور انصار سارے امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں بیعت کر چکے تھے اور انہیں خلیفہ راشد مان چکے تھے. اب معاویہ ابن ابی سفیان وہ ان دونوں میں شمار نہیں ہوتا. معاویہ کا شمار نہ مہاجرین میں ہے نہ انصار میں ہے، کیونکہ ہجرت تھوڑی کی. یہ تو فتح مکہ کے موقع پہ
جب بنو امیہ کی گردن کے اوپر تلوار پہنچ گئی اور عام معافی کا ساتھ اعلان ہوا تو تب یہ اسلام لے کے آئے۔ اس لیے شورا میں کوئی حق پہنچتا ہی نہیں ہے کہ معاویہ اپنی نظر دے۔ پھر آگے لکھتے ہیں اور اگر کسی پر ایکا کر لیں اور اسے خلیفہ سمجھ لیں تو اس میں اللہ کی رضا اور خوشنودی سمجھی جائے گی۔ اس لیے اگر تمام مسلمین ایک چیز کے اوپر متفق ہو جائیں تو ہم اسے اللہ کی خوشنودی شمار کریں گے۔ یہ اصول بھی سابقہ خلفاء کا تھا، اس کے ذریعے سے انہوں نے اپنی خلافت کی راہ ہموار کی تھی۔ امام علی علیہ السلام نے یہ بتایا کہ سابقہ خلفاء نے جن اصولوں کی بنیاد پر اپنی خلافت کو منوایا اور اپنی خلافت کے لیے جواز پیدا کیا، اس اعتبار سے بھی میرے لیے ساری راہ اب تو ہموار ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، وہ فضائل اعلیٰ ترین جو ایک حاکم میں ہونے چاہیے وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، جو امام علی علیہ السلام حقیقتاً خلیفہ راشد حجت الہی ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر تم ان دو اصولوں کو نہیں مانتے، شخصی کمالات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے حاکم بنایا اور راہبر کا امام اور خلیفہ بنایا نہیں مانتے، تم خلیفہ اول و دوم کے اصول سیاست پہ چلتے ہو کہ شورا کو مانتے ہو کہ مہاجرین اور انصار میں سے شورا کے ارکان چنے جائیں گے، یا یہ مانتے ہو کہ جس کے اوپر بھی امت متفق ہو گئی اس کے خلاف اب کوئی اور قدم نہیں اٹھا سکتا۔ حضرت ابوبکر اسی کے تحت آئے تھے کہ ابتداء میں سقیفہ میں لڑائی جھگڑا ہوا، بعد میں کہتے ہیں امت متفق ہو گئی۔ اس اساس پہ حضرت ابوبکر کی حکومت کو جواز مل گیا اور وہ خلیفۃ الرسول کے منصب کے اوپر بیٹھے۔ اچھا، حضرت عثمان کس وجہ سے بیٹھے؟ شورا کی وجہ سے بیٹھے۔ حضرت عمر بھی کس اصول پہ بیٹھے؟ تمام لوگ متفق ہیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو سابقہ خلفاء کے اصول سیاست تھے وہ تو مجھ میں اب سارے کے سارے پائے جا رہے ہیں، تو اس لیے تم اس کے مطابق چلو۔ پھر آگے فرماتے ہیں اب جو کوئی اس کی شخصیت پہ اعتراض یا نیا نظریہ اختیار کرتا ہو، الگ ہو جائے، تو اسے وہ سب اسی طرف واپس لے کے آئیں گے جس طرح سے وہ منحرف ہوا ہے۔ یعنی اب اگر کوئی فرد آئے وہ ان خلفاء کے طور طریقوں کو بھی قبول نہ کرے اور اپنا ایک نیا اصول بنا کے لے کے آئے، جیسے قاتلین عثمان کے بدلے کے اعتبار سے یا قصاص کے اعتبار سے انہوں نے نعرہ لگایا، اپنا اصول لے کے آئے، تو وہ فرماتے ہیں کہ پھر جہاں سے وہ منحرف ہوئے ادھر ہی اسے پلٹایا جائے گا، اب اس کی چلنے نہیں دی جائے گی۔ پھر آگے فرماتے ہیں اگر انکار کرے تو اس سے لڑیں گے، کیونکہ وہ مومنوں کے طریق سے ہٹ کر دوسری راہ پر ہو لیا ہے، اور جدھر وہ پھر گیا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے ادھر ہی پھیر دے گا۔ لہٰذا وہ جس جگہ پہ پھر گمراہ ہوا ہے، منحرف ہوا ہے، اسی جگہ اللہ بھی اسے گمراہ کرے گا۔ اے معاویہ، میری جان کی قسم، اگر تم اپنی نفسانی خواہشوں سے دور ہو کے عقل سے دیکھو تو سب لوگوں سے زیادہ مجھے عثمان کے خون سے بری پاؤ گے، مگر یہ کہ تم بہتان باندھ کر کھلی ہوئی چیزوں پہ پردہ ڈالنے لگے ہو۔ والسلام۔ کیونکہ معاویہ نے جو پہلا خط لکھا تھا اس میں امام علی علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا تھا کہ امام علی علیہ السلام نے عثمان کو قتل کرا کے اپنی خلافت کی راہ ہموار کی ہے۔ دوسرا خط بھی چھوٹا سا ہے، میں تیزی سے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اور اس پہ اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ معاویہ ابن ابی سفیان کے نام، تمہارا بے جوڑ نصیحتوں کا پلندہ، کیونکہ خط لکھا ہوگا کوئی کہ امام کے الفاظ دیکھیں، قد اتتنی من کا موعظۃ موصلۃ، اس کا سیاق بھی کتب میں وارد ہوا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی تفصیل سے اگلے درس ادھر سے ہی شروع کریں گے، کہ تمہارا بے جوڑ نصیحتوں کا پلندہ اور بنایا سنورا ہوا خط میرے پاس آیا، جسے اپنی گمراہی کی بنیاد پر تم نے لکھا اور اپنی بے عقلی کی وجہ سے بھیجا۔ یہ ایک ایسے شخص کا خط ہے جسے نہ روشنی نصیب ہے کہ اسے سیدھی راہ دکھائی جا سکے، اور نہ کوئی راہبر ہے کہ اسے صحیح راستے پر ڈالے، جسے نفسانی خواہشوں نے پکارا تو وہ لبیک کہہ کر اٹھا، اور گمراہی نے اس کی راہبری کی تو وہ اس کے پیچھے ہو لیا، اور یاوہ گوئی کرتے ہوئے اول فول بکنے لگا اور بے راہ ہوتے ہوئے بھٹک گیا۔ اس مکتوب کا ایک حصہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ بیعت ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، نہ پھر اس میں نظر ثانی کی گنجائش ہوتی ہے اور نہ پھر سے چناؤ ہو سکتا ہے، اس سے منحرف ہونے والا نظام اسلامی پر معترض قرار پاتا ہے اور غور و فکر سے تأمل سے کام لینے والا منافق شمار ہوتا ہے۔ یہ بیعت کے اصول ہیں، حتیٰ کہ احمدی نژاد کے دور میں بھی یہاں پہ جب یہ ایک فتنہ اٹھا
تو رہبر معظم کو بھرپور طریقے سے بڑے بڑے انقلابیوں نے مجبور کیا کہ دوبارہ الیکشن کے حوالے سے الیکشن کرا لیا جائے، اتنا شور مچ رہا ہے تو قابو ہو جائے گا۔ تو رہبر معظم نے شدت کے ساتھ یہ موقف اٹھایا کہ ایک دفعہ الیکشن ہوگا، دوبارہ یہ الیکشن نہیں ہوگا، اور وہ جب سلیکٹ ہو گیا تو سلیکٹ ہو گیا، اور پورا ایک پلان بنایا گیا تھا۔ امام علی علیہ السلام نے دیکھیں ادھر اس حوالے سے بیان فرماتے ہیں بیعت ایک دفعہ ہوتی ہے، اگر بیعت ہو گئی تو بس اب نظر ثانی اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کی گنجائش نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو بھی نظر ثانی کرتے ہوئے رائے اختیار کرے گا وہ کیا کہلائے گا؟ وہ نظام الہی کا منکر کہلائے گا، منحرف کہلائے گا۔ اور اگر کوئی کہے کہ میں سوچ بچار میں مشغول ہوں، بیعت کروں یا نہ کروں، امام فرماتے ہیں وہ منافق کہلائے گا۔ یہ سیاست امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ اسی سیاست کے دامن میں ان حالات کا جائزہ لیں۔ جس نے تأمل کیا امام علی علیہ السلام کی بیعت کے بعد، جبکہ جمہور بیعت کر چکے ہیں، مہاجرین اور انصار بیعت کر چکے ہیں، اہل شورا بھی بیعت کر چکے ہیں، سب متفق ہو چکے ہیں، اب کوئی غور و فکر کر رہا ہے، امام فرماتے ہیں وہ منافق سمجھا جائے گا۔ اور کوئی بیعت کرنے کے بعد اب توڑنے کی کوشش کرے اور کہے کہ مجھے دوبارہ نظر ثانی کی مجھے گنجائش دی جائے، وہ کیا شمار ہوگا؟ وہ منحرف اور نظام اسلامی کو توڑنے والا شمار ہوگا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔